17ویں صدی عیسوی میں جبکہ مسلمانان ہند کا برا حال تھا، زندگی کے ہر منزل پر ناموافق حالات کا امڑتا ہوا سیلاب تھا، ان کے سیاسی، معاشی، سماجی، مذہبی، ثقافتی سبھی شعبوں کو تنزل دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ ان کے فن، ہنر، کمال و مال، دولت، عزت و غیرت، وقار سب پر آنچ آنے لگی تھی۔ ایسے میں میسور جیسی چھوٹی ریاست سے مسرت اور امید کی ایک ایسی کرن پھوٹی جس نے باشندگان ہند کی تاریک زندگی کو ایک نئی روشنی دی، جسے دنیا شیر میسور حق کا منصور سلطان منظور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ شیر میسور آزادی تحریک کا وہ پہلے بہادر ہے جو انگریزوں کے خلاف شانہ بشانہ سینہ تان کر بے باک کھڑے ہو کر انگریزوں کا ذلت آمیز شکست دوچار کی ہیں اور انگریزوں کے مقاصد و عزائم اور ناپاک سازشوں کی تکمیل کی راہ میں ایک سد سکندری بن کر حائل ہوئے، اور در حقیقت ایسی شخصیت کا تذکرہ جذبات کو صحیح رخ دیتا ہے اور عزائم میں مزید تقویت پیدا کرتا ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ٹیپو سلطان علوم دینیت و دنیاوی دونوں سے بہراور تھے۔ جہاں علم حدیث، علم فقہ سے واقف کار تھے، وہیں جنگ فنون، شہ سواری، تیر اندازی اور سپہ گری جیسے فنون میں بھی مہارت تامہ رکھتے تھے۔ بچپن میں ٹیپو سلطان کے چہرے کو دیکھ کر ایک فقیر نے ان کے بادشاہ ہونے کی پیشن گوئی دی تھی۔ پھر صغر سنی ہی سے حیدر علی نے ٹیپو سلطان کو تمام جنگی مہموں میں اپنے ساتھ رکھتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹیپو سلطان کو 15 سال ہی کی عمر میں مالی گاروں سے مقابلے کے لیے 3000 سپاہیوں کا افسر بنایا گیا، جن میں وہ کامیاب بھی رہے، اور 17 سال کی عمر 1797 عیسوی میں بنگلورو کا محاصرہ کرنے والی 7000 میسوری فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ یہی وہ ٹیپو سلطان تھے جن کی دینداری و تقوی کا یہ عالم تھا کہ ان کے صبح کا آغاز کلام الہی سے ہوتا تھا۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ پر بے اختیار آنسو نکل پڑتے تھے۔ مسجد اعلیٰ کے افتتاح کے موقع پر یہ اعلان کیا گیا کہ صاحب ترتیب پہلی امامت کریں گے، تو سینکڑوں علماء مشائخ تذبذب کا شکار ہو گئے، مگر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ خود آگے بڑھے اور امامت کے فرائض انجام دیے۔ ملک رعایا کی سماجی، معاشی، اخلاقی، ثقافتی بہتری کے لیے ٹیپو سلطان کے حسن تدابیر اور افکار عالیہ کا یہ عالم تھا کہ غلاموں سے مشقت بھرے کام لینے سے منع کرتے تھے، شراب کی خرید و فروخت کرنے پر مکمل پابندی لگا دی تھی، ہندوؤں پر احسان عظیم کرتے ہوئے اس بار عصمت فروشی کو جرم قرار دے دیا گیا، ستر پوشی لازمی قرار دی گئی، بیجا اسرافات رسومات پر پابندی لگا دی گئی، غلامی کا انسداد کیا گیا۔ مگر افسوس کہ ٹیپو سلطان کے کپڑے کی مانند سفید زنگی پر سیاہ داغ لگانے والے بعض مغربی ہندو مورخین اور موجودہ زمانے کے ظالم حکمراں اور چند کھوٹے سکوں پر ڈال ٹپکانے والے عوام پر یہ الزام لگاتی ہے کہ ٹیپو سلطان ظالم اور متعصب تھا، مندروں کو منہدم کرتا تھا، غیر مسلموں کو ختنہ کروا کر جبراً اسلام میں داخل کرواتا تھا اور ہندوؤں کے منہ میں گائے کا گوشت ڈال کر اپنی مذہبی حیثیت کھونے پر مجبور کرتا تھا۔ تو آج میں ان لوگوں کو باخبر کر دینا چاہتا ہوں، اگر ٹیپو سلطان ظلم اور تعصب پسند ہوتے تو پھر شہر میسور میں 19% ہندوؤں کی آبادی نہ ہوتی، میسور کے بڑے بڑے عہدوں پر ہندو لیڈرز فائز نہ ہوتے، سلطنت خداداد کا وزیر خزانہ ہندو برہمن کو نہ بناتے، لال مہتاب رائے کو اپنا خاص منشی اور معتمد نہ بناتے۔